أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں گر جاتا ہے. اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے. اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے. خدا تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے. And thus we have made you a just community, that you will be witnesses over the people, and the messenger will be a witness over you. And we did not make the Qibla, which you used to face, except that we might make evident who would follow the messenger from who would turn back on his heels. And indeed it is difficult except for those whom Allah has guided. And never would Allah have caused you to lose your faith. Indeed, Allah is to the people kind and merciful. We have certainly seen the turning of your face, O Muhammad. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء. Indeed, we have sent to you a messenger as a witness upon you, just as we sent to Pharaoh a messenger. But Pharaoh disobeyed the messenger, so we seized him with a ruinous seizure. Then how can you fear, if you disbelieve, a day that will make the children white-haired? Sir, attention, by birth without education and wrongly believed by own self born as Muslims, polytheist idolatry or polytheism, Jews, Christians. Whole world follow each other's not own religion book with complete education. Allah revealed and completed holy religious books Taurat, Zabur, Injil, last final Quran for believers and disbelievers both. For poor mosques, madrasa donation charities, Zakat Dar al-Ulum, Bilal and mosque and madrasa for specially poor children. Plot No 1301 to 1314 Brax Village, Hawks Bay Road, Moripur, Karachi, Pakistan. Please contact Mr. Muhammad Bashir Cell No 0092-333-2,472,872 for bank account details. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا کرتے ہیں کہ علماء کرام سے پوچھ لیتے ہیں کوئی بات میں مشورہ کرنے کے. ایسا کرتے ہیں ماموں سے چاچا سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں ابا سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں شوہر سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ بیوی سے پوچھ لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں پروفیشنل تجربے کار سے پوچھ لیتے ہیں. تو یہ سارے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی میں نے آپ کو گنائے، جتنے بھی انسان کے آس پاس ہوتے ہیں رشتے، یہ سارے پرانے لوگوں کی نقل پہ چل رہے ہیں.
علم الگ ہے، ایمان الگ ہے، ہدایت الگ ہے، تینوں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ دیتے ہیں جس کو چاہے ہدایت۔ تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم تمہارے حالات جانچ لیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ پاک کو ناپاک سے الگ نہیں کرے گا وہ یعنی کہ وہ اللہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو پاک ہونے کے لیے موسیٰ نے فرعون کو کہا، فرمایا کہ موسیٰ فرعون کہ میں تجھے بتاؤں کہ ایک راستہ جو تو پاک ہو اور تاکہ تو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ تو لہٰذا یہ بڑا اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بڑا سفر لمبا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں غسل کر لیا، صفائی کر لی، ہو گئے پاک، یا جمرہ کر لیا پاک ہو گئے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو لہٰذا کوئی امپورٹنٹ بات تھی ذہن میں، بھی ذہن سے نکل گئی۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم جائیں گے حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کو کہ یہ جو ہے وہ شفاعت کرا دیں گے۔ تو لہٰذا وہ یہ فرمائیں گے کہ یہ جیسے آیت بتا رہی ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول اس امت پہ گواہ ہے اور یہ امت ایک دوسرے پہ گواہ ہے۔ تو یہاں تو دنیا میں گواہ چھپے ہوئے ہیں، یعنی کہ حق بات کوئی بتاتا ہی نہیں ہے اور نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے حق بات کو۔ تو وہ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یہ تو میں نے پورا دین کامل کر کے آپ تک پہنچا دیا تھا۔ تو پھر وہاں سے صحابہ کرام سے جو گیپ ہے، یہ علماء کرام اور وہ 4 امام اور 300 سال اور یہ جو باتیں ہیں، تو 1400 سال اور جو اللہ کے رسول کے زمانے کو بھول کے آپ وہ سارے مسلک اور یہ سارے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ بڑوں کی بات کرتے ہیں، اماموں کی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شریعت ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہیں، قبلہ ایک ہے، اور جو ہے وہ جنت ایک ہے، دوزخ ایک ہے، اور اللہ ایک ہے۔ تو اب یہ یعنی کہ یہ سارے لوگ اگر آپ کو ان کے مشوروں پہ چلنا ہے تو آپ کو اگر پاگل خانے پہنچنے کا شوق ہو، جیل جانے کا شوق ہو، اور اپنے مشیروں کے پیچھے چلنے کا شوق ہو، اور جہنم میں جانے کا شوق ہو، تو چلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے آنکھ کھول کے دیکھا اس نے اپنا ہی بھلا کیا، جو اندھا بنا رہا اس نے اپنا ہی برا کیا۔ حال دیکھیں پاکستان کا، دوسری کنٹریوں کو دیکھیں، FBR پتہ نہیں کام کا، اور سارے پولیٹیکل اس کی سفارش کے اوپر بھرتی ہوئے ہیں، کسٹم میں ساری جگہ پہ پولیٹیکل سفارش کی ہوئی، کہ الیکٹرک میں سب وہ الٹا پلٹا، جی چوری ہے، جی بجلی ہے، جی کنڈا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اور وہ بلنگ اور یہ اور وہ سارا الٹا، بجلی ہے نہیں، گٹر ابھر رہے ہیں، پانی ہے نہیں، گیس ہے نہیں، 100 شادیاں، 50 طلاق ہیں، 15-20 سال کے لڑکے موبائل پرچ کے لیے بندہ ہی مار دیتے ہیں۔ ابھی وہ رکشے والا تھا، وہ کہہ رہا ہے ڈیفنس میں شمیم مسجد کے پاس سے وہ باتھ روم گیا سسو کرنے کے لیے، اس کا رکشے غائب ہو گیا۔ جو پیسنجر جس نے آنے جانے کی بات کر کے گیا تھا وہی لے کے چلا گیا۔ تو ابھی وہ اس کے لیے بھی میسج ڈالنا تھا، میں بھول گیا۔ CCTV کیمرہ نکالتے ہیں، وہ دہلی کالونی کے اندر ہے ڈیفنس میں، وہ D48700 رکشے کا نمبر ہے۔ وہ بیچارے کا رکشہ، وہ ویسے ہی اس کی بیوی بھاگ گئی، بچے لٹک رہے ہیں، خود بھی لٹک رہا ہے، اس نے گھر کے لیے پیسے جمع کیے تھے، وہ رکشہ کرایہ کا چلا رہا ہے۔ تو یعنی کہ وہ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، بس کھا کر بس جانوروں کی طرح کسی کا بھی گوشت نوچ لو، کسی کا بھی کچھ چھین لو، کھا لو، اس کے بعد بس اینڈ میں دوزخ کے سوا یہ جو آپ کو آیتیں بتائی ہیں، تو یہ اس کے آگے جو گیپ آپ نے دیا ہے، یہ کھڈا آپ نے خود اپنے لیے قبر کے لیے تیار کیا ہے کہ اس آیت سے جم کر کے آپ آگے چلے گئے اور اس کو آپ نے نہ پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو اور مال کو بہت عزیز رکھتے ہو۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس کو خیر اور شر کے دونوں راستے دکھا دیے۔ نہ گزر سکا گھاٹی سے، تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا گردن کا کسی کا قرضے سے، اور کھلانا بھوک کے دن کھانا غریب رشتہ دار کو، فقیر خاکسار کو۔ 15 لاکھ دے کے حج پہ جا رہا ہے، پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، رشتہ دار بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے، پڑوسی کا پتہ نہیں ہے، وہ جا رہا ہے۔ جاؤ کرو بغیر علم کے حج عمرے جتنے کرنے کرو، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھو۔ یہ اگر قرآن کی آیتیں پڑھے بغیر آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں نقل کے اوپر، اب ابا آیا گھر پہ، اس نے بولا جی اماں سے کام ہے، بچے چھوٹے ہیں، اچھا بچے بڑے ہو گئے، پھر وہ اس نے سوچا کہ میرا کام تو جب قرآن نہیں پڑھا تو اس نے آدھا ہی عمل کیا، میرا کام ہے پیسے کما کے ان کو دے دیا، کھانا دے دیا، بل بھر دیے، بس میرا اتنا ہی کام ہے۔ وہ زیادہ نماز پڑھ لیے، چلے گئے، صبح رات کو سوئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے۔ تو بیوی نے سوچا میں نے کھانا پکا دیا، ماسی لگا دی، کپڑے دھو دیے، بس میرا اتنا ہی کام ہے، پورا قرآن نہیں تھا جب سامنے، تو پھر یہی۔ تو بچوں کا حال آپ دیکھ لیں، کیا باہر روڈوں پہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہا ہے، اور موٹر سائیکل پہ 15-20۔ یہ پولیس کیا سو رہی ہے؟ یعنی کہ ان کو اپنے بچے نظر نہیں آتے دوسرے کے بچوں میں، کہ یہ 10 سال کا لڑکا، 12 سال کا لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا ہے گلیوں میں، کہ جا کے پھوٹے گا کہیں، اس کو بھی چوٹ لگے گی، دوسروں کو بھی لگے گی۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اور ہم اپنے بچوں کی، بیوی کی اور گھر والوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کرتا ہے. اگر اللہ ہٹ جائے گا پیچھے سے تو کوئی دنیا کی سیکیورٹی، پولیس کوئی حفاظت نہیں کر سکتی. تو چلو پولیس اگر اتنی وہ قابل ہے تو چلو جی ٹھیک ہے جی، اس ٹائم پہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، کون سا تھانہ تھا، کون سی کس کی ڈیوٹی تھی پتہ نہیں ہے، اچھا چلو بعد میں پکڑ کے اس کو سامان دلا کے دے، بعد میں بھی CPLC میں موبائل اور موٹر سائیکل اور کار اور پتہ نہیں کس کس کی پڑی ہوئی ہے، کوئی کام کرنے والا ہے نہیں. تو پھر اینڈ میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک باری آپ کی، ایک باری اللہ کی ہے. تو پھر اللہ کی باری پہ پھر آپ جیسے فلسطین، سیریا، لیبیا، عراق رو رہا ہے، پھر آپ بعد میں رونا نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو علماء کرام کو چاہیے کہ جو غلطیاں ہو گئیں پاسٹ میں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کو رجوع کریں، پورا قرآن کو پیش کریں، اور اللہ کے رسول کو فرمایا قرآن سے نصیحت کریں. آپ وہ حدیثوں سے نصیحتیں کر رہے ہیں. تو یہ مسلک آپ نے جتنا چلنا تھا چلا لیا. ابھی یہاں پہ پیور جو مکہ مدینے میں دین ہے وہ پیش کر دیں گے تو ہماری نسلوں پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. تو ادھر لوگ پاگل خانے پہنچ گئے، بچے قتل ہو گئے، طلاقیں ہو گئیں، وہ کورٹوں میں یہ بھائی اگر آپ کا اتنا ہی یعنی کہ وہ آپ کہتے ہیں جی میرا بھائی، میرا بہن، میری ماں بہت ہی اللہ کے رسول سے، اللہ سے زیادہ آپ کا ہمدرد ہے تو جا کے کورٹ میں دیکھ لیں. بھائی نے بھائی پہ کیس کیا ہوا ہے، بہن نے بہن پہ کیس کیا ہوا ہے، اور جو ہے وہ ماں باپ کو عیدی ہوم میں ڈالا ہوا ہے، جا کے ادھر دیکھ لیں. اللہ اس کے رسول سے آپ کا ہمارا بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہے. تو اپنے گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں اور اپنے آپ کو نہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بڑا بنا کے چلیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ پروفیشنل جتنے بھی ہیں یہ سارے نقل پہ ہیں، جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی لوگ دنیا میں زمین پہ، پرانے لوگوں سے، پرانے لوگوں کو نے سیکھا، پرانے لوگوں نے پرانے لوگوں سے سیکھا، ایسے چلتے چلتے یہ چل رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ ماشاءاللہ تو پورا ایسے جا رہا ہے تو ہم چلے گئے تو کیا ہو گیا. تو میرے بھائی کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. تو جنت بھی کوالیفائی جو کر سکے گا وہ پہنچے گا، جو نہیں کر سکے گا اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا آدم کی اولاد، ہم نے کہا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. گمراہی میں چلنا ہے، آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں. نقل پہ اگر علم کے ساتھ چلنا ہے تو ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں قرآن سنیں، سوچے سمجھیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو زمین آسمان پہ اور ساری چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو ہے وہ غور فکر کرتے ہیں. ذکر خیر یہ جنت دوزخ ہے سارے انبیاء علیہ السلام پہ، ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے. یہ تو یہاں 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل پڑھا سمجھا ہی نہیں، تو عمل کہاں سے کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا مطلب برائی سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو چھوڑ دے ہم کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ سننے کا.